الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم درود شریف بآواز بلند السلام علیکم زینت محفل خطیب اسلام برادر اکبر حضرت علامہ الحاج مفتی محمد شفیع الہاشمی دامت برکاتہ القدسیہ، خطیب برطانیہ برادر مکرم حضرت علامہ الحاج قاری خادم حسین صاحب چشتی دامت برکاتہ القدسیہ، خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ صاحب جیدہ مجدو، خطیب ملت محب و مشفق حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبدالشکور صاحب ہزاروی جیدہ شرفو، حضرت علامہ مولانا حافظ احمد خان صاحب، مولانا قاری غلام شبیر صاحب، صاحبزادہ محمد فاروق نورانی صاحب، اور انتہائی کرم فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر مکرم جناب چودھری مہربان صاحب نے بڑی محبت کے نال اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ گرین گیٹ کی مسجد کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ محبتاں دے نذرانے، دروداں دے ہار تے سلاماں دے گجرے پیش کرنے کا ارادہ ہے۔
خواہش ہے کہ تو پھر حاضر ہو اولڈم دیاں مسلمانوں دیاں محبتاں تے پیار بلایاں بھی نہیں بھول دے اور پھر سرکار دے نام دی سجی ہوئی محفل میں نے وعدہ کیتا خدا دا شکر ہے کہ وعدے مطابق حاضری نصیب ہوئی پروگرام کافی دیر تو شروع ہے اور آپ حضرات نے اپنی جماعت دے ممتاز خطباء دے علماء دے عظیم خطابات سماعت فرمائے سرکار دے ثنا خانہ نے اپنے اپنے وقت دے اندر بارگاہ رسالت عقیدت کجرے تے سلامہ دے حال پیش کیتے اللہ سب دیاں محبتاں قبول فرمائے سنی بھائیو اسی کتنے خوش نصیب ہاں کہ اللہ رب العزت نے سنو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیدا فرمایا ہے اور پھر کرم اتے کرم یہ کیتا کہ جس کا کلمہ پڑھنا نصیب کیتا وہ پیار دی شمع بھی سینے چ روشن کر دیتی ساری خوش نصیبی ہے کہ اللہ کا ساڈے تے کرم ہے نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا کسی دی رات ٹی وی دے سامنے بیٹھ کے تے گندیاں فلماں ویکھنے چ گزرتی تے کسی دی رات گانے سننے چ لنگ جاندی تے کسی دی تاش دیاں پتیاں تے گزر جاندی تے کسی دیاں گپاں ماردیاں گزر جاندی ساڈا مقدر ویکھو کہ ساڑی رات کملی والے نے ذکر گزر رہی نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان میاں اسلم صاحب عاشق نے حد کر دیتی ہے کہتا ہے ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا نہ پلے زر غریبی گھر اڑان کیوں کر میں ہاں پہ پر ساڑھے ملک کے بڑے نام اور شاعر نے قاری صاحب سید ناصر حسین شاہ صاحب انہوں نے ایک مقام تے اپنی ٹھیٹ پنجابی زبان میں ایک بات کی تھی یہ کہندے نے جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا مقدر دا ایک ساوا تیلا نہ ہوندا جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا مقدر دا ایک ساوا تیلا نہ ہوندا اساڈی تے ناصر سوا بھی نہ لبدی کہ سونے نبی دا وسیلہ نہ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے غلامی رسول میں یہ موجودی قبول ہے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا خدا کی قسم ہے اپنے علماء کی موجودگی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں میرا تے عقیدہ ہے کہ رب نے یہ زبان دیتی اس واسطے کہ یار دیا ناتاں پڑھ یار کا ذکر کر تساں کدے تنہائی بیٹھ کے سوچو نا اللہ تعالیٰ جدوں ماں دے پیٹ وچ سانو روزی دیندا ہے تو بچے دا منہ تے بنیا ہوندا ہے مگر منہ دے رستے تے روزی نہیں دیندا ناف دے رستے حالانکہ وہ اسی منہ دے رستے کھانے ہیں خوراک منہ میں اندر جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ماں دے پیٹ بھی جدوں روزی دیندا ہے تے ناف دے رستے جو ناڑا کٹیا جاندا ہے نا بعد وچ تو نیند وہ ناڑو کٹیا جاندا ہے اللہ اس دے رستے دیندا ہے صوفیاء فرماندے نے کدے تنہائی وچ بیٹھ کے سوچیا کر جدوں منہ بن گیا سی کہ رب نے خوراک منہ دے رستے کیوں نہیں دتی فرماندے نے اودی وجہ ہے کہ جیڑی خوراک بچے نو ماں دے پیٹ وچ ملدی ہے نا وہ حلال نہیں ہوندی وہ ماں دا گندا خون ہے وہ جڑا ولادت تو بعد جاری ہوتا ہے نا وہ نفاس کا خون وہ بچے کی غذا ہوتا ہے کہ رب نے منہ دے رستے وہ گندی خوراک نہیں دیتی
اس واسطے کہ منہ یار ذکر واسطے بنایا ہے، اس منہ تو گندی خوراک نہ جائے، انہیں درود پڑھنا ہے، انہیں سلام پڑھنا ہے، یاد یا ناتا واسطے سے منہ بنایا ہے۔ مسلمانہ ناز کر، اللہ تعالیٰ نے اس معبود کا ذکر ساڑیاں زبانہ تیرا دیتا ہے، نبی کا ذکر کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، اور مدینہ کی گلی کو چھوڑ دے جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بلال مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک ہے، اللہ سب حضور دا مدینہ بنائے۔ اس سال قبلہ مفتی صاحب سے میں آج واسطے گئے، سرکار نے کرم فرمایا کہ میں سنہری جالیاں پر سلام پڑھ کے باہر نکلیا کہ نبی کریم نے اکڑوا والے پاسے کھلوتا سن، سرکار دا روزہ دیکھی جاواں، آقا کتنا کرم کیتا ہے، آقا آپ نے دربار سے بلا لیا ہے، یا رسول اللہ میں خالی نہیں رہنا، یا رسول اللہ تھوڑے دروازے تو دشمن خالی نہیں گئے، میں تو نہ پڑھ رہا ہوں، میں تو زندگی درودہ سلامت گزاری ہے۔ یہ جولی آج کے منگڑا پیا سو سرکار بولو نظارے کر رہا سا امت قدرہ دے، ایک بندہ میرے قریب آ کے تے ہولیاں میرے کان وچ کہندا ہے صاحب رضا صاحب سچ دسیو مکہ شریف بھی ویکھیا جی تے مدینہ پاک بھی ویکھیا جی، کی محسوس کیتا جی نہ فرق کی ہے؟ میری اکھاں چوں آنسو نکل آئے، میں کیا میرے بھائی سرکار کا دربار ہے، اتنے اچا بولنا بھی بے ادبی ہے، پر میں تینوں دسنا ہے میں کی ویکھیا، میں مکہ شریف ویکھ آئے، کعبہ اللہ دے پھیرے لائے نے، دم دم پیچھے حجر اسود دے بوسے لے نے، مقام ابراہیم کو نفل پڑے نے، مکے دیاں بہاراں بھی ویکھیاں تے مدینے دیاں رونقاں بھی ویکھیاں، پر میرے بھائی میں اس نتیجے تے پہنچے ہیں کہ کعبے دا نظارہ کیا کھاں، روزے دا نظارہ کیا کھاں، کعبے دا نظارہ کیا کھاں، روزے دا نظارہ کیا کھاں، کعبے دا نظارہ کیا کھاں، روزے دا نظارہ کیا کھاں۔ میں اس نتیجے دے پہنچے کہ اتھے درد سنائے جاندے نے، اتھے درد مٹائے جاندے نے، اتھے درد سنائے جاندے نے، اتھے درد سنائے جاندے نے، اتھے درد مٹائے جاندے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مصطفیٰ۔ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب نوری قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے سن، میں حج واسطے گیا میدان عرفات میں اپنے خیمے بیٹھا ہوا سا، خیمے کے پچھلے پاسے دو پاکستانی عورتاں وضو پئیاں کرن تے گلاں پئیاں کرن، باتاں کر، حالانکہ وضو کردیاں باتاں نہیں کرنی چاہیے، مگر انہاں باتاں تو سب کے باتاں بھی تے ادھر دیاں سن۔ مولانا کہنے نے میں خیمے بیٹھا ہے تے میرے کان میں آواز آئی، ایک عورت دوسری عورت کو پوچھ دی ہے، بھینے سچ دسی عرفات دا میدان ہے، تہاڑ پڑھیا جا رہا ہے، مدینہ پاک بھی ویکھی آئی تے مکہ پاک بھی ویکھی آئی، اے 10 دونوں سے سونا کہہ رہے ہیں۔ اس عورت نے سوال کیتا، مولا فرماندے نے میں سنا پیا، وہ عورت بھی آ کے توبہ کر کو تو اور گھر کھا، اللہ کو اور گھر کھا، دونوں سنے نے۔ اس آخیا یہ تو میں نے بھی پتا دونوں سنے، پر دونوں بھی تو ایک تو بہت سنا ہوئے گا، کوئی 10 نہ انہیں آخیا تینوں آخیا نہ اور جگہ کر، مکہ بھی شان والا ہے تے مدینہ بھی شان والا ہے، مکے تے بھی انوار و تجلیات تے مدینے بھی انوار و تجلیات، اتھے اللہ کا جلال ہے، اتھے محمد مصطفیٰ کا جمال ہے، بڑیاں رونقاں دونوں سونے نے۔
اس آخیا نہیں میں جڑا سوال کرنی ہاں میرے وہ جواب دے یہ دونوں وچوں سونا کیڑا ہے مولانا کہندے نے اس عورت نے کناں نوں ہاتھ لا کے آخیا بھੈنے تو بہت بڑے امتحان پا چھڑیا ہے اللہ معاف کرے کدھر کوئی غلطی نہ ہو جائے رب بڑا ڈاڈا ہے تے ہے بڑے جلال والا تے میں مکہ شریف بھی ویکھیا ہے تے مدینہ شریف بھی ویکھیا ہے تے سچی دساں میں اس نتیجے تے پہنچی ہوں کہ اللہ دا گھر مکے تے پر رہندا مدینے تے اللہ دا گھر تے مکے تے پر لگدا اینے پر رہندا مدینے تے ساری ہی بہار مدینے تے اللہ تو میں کہہ سا مولانا حسن رضا خان مدینہ پا گیا اللہ سب مدینے لے مولانا نبی کریم دے روضے دے سامنے کھلوتے سن تے نبی کریم دا گنبد خضرا دیکھی جان کسے آخیا حسن رضا کتھے پہنچے ہو حسن رضا دی اکھاں چ آنسو آ گئے نبی کریم دے روضے ول ویکھ کے آخیا آقا میرے کو پوچھتا ہے میں کتنے پہنچے یا رسول اللہ تساں کرم کیتا ہے مدینے بلا لیا تساں کرم کیتا ہے اپنا گنبد دکھا دیا اے مدینے دے تاجدار میں اس منزل تے پہنچ گئے کہ اب جنت بھی لینے آئے تو چھوڑوں نہ یہ گلی جنت بھی لینے آئے تو چھوڑوں نہ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑوں نہ یہ گلی منہ پھیروں گا میں تیری دیوار کی طرف اللہ پر میں جنت والے کنڈ کر دیا گا کہ کملی والے تھوڑی دیوار پر منہ کر ساڈا مصیبہ ساڈا مقدر کہ سانو کملی والے دا پیار نہیں ہے اور خدا کی قسم کھا کے کہنا ہے جس سینے تے حضور دا پیار آ گیا نا وہ سینہ نہیں رہا وہ مدینہ بن گیا جس سینے کو محمد عربی عشق آ گیا ہے وہ سینہ پھر نگینہ بن گیا ہے مدینہ پاک اللہ سب کو دکھائے روایات جاؤں ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک آئے نا وہ منظر بھی بڑا عجیب سی جدو حضور مدینے جائے تے تو ماں پہ گئی جس چمن وچ یار میرے جا کے زلفاں کھولیاں لے نبی بابے صدا کوئی بھودی بھر بھر چولی نبی کریم مدینے آ رہے ہیں اعلان ہو گیا مصطفیٰ آن والے سرکار آ رہے ہیں مدینہ پاک سجایا گیا گلیاں سج گئی ہیں مکان سج گئے لوگ جھنڈے لا رہے جنہاں کو جھنڈے نہیں سن انہاں کھجوراں دیاں ٹہنیاں توڑ کے دروازے آگے ٹنگ لیاں نبی کریم دا انتظار ہو گیا ہے پتہ ہے مدینہ پاک دیاں بچیاں نے کی کیتا اس صبح کو لے کے تے شام تک مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھ گیا تے او راہ ویکھن جنہاں راہاں تو سرکار دی سواری پہ آنا جنہاں تائیں اڈیکا سجنا دیاں بوئے کھلے رکھ دے نینا کے انتظار دیا گھڑیاں بڑی عجیب ہوگیاں نے مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں بڑی انتظار ہے بچیاں اوپر بہنیاں نے پھر راہ دیکھدیاں نے کہ تھلے والیاں کہنیاں نے جو سرکار سامنے آئے تو دسے ہو مدینہ پاک دیاں بچیاں مکانہ دیاں چھتاں دے چڑیاں انتظار کر کر کے نبی کریم دے راہ ویکھدیاں نے تے ہاتھ اٹھا کے دعا کردیاں نے چڑی میں چڑی چنا کری روشنایا چڑی میں چڑی چنا کری روشنایا اے رل مل سیاں تن ویکھنیا رل مل سیاں تن ویکھنیا چانن جھلک وکھائی وہادیا پاک جمال وکھائی دعا کردیاں نے اے عرب دے چند چڑھا اے اللہ دے حبیب آ جاؤ کملی والے تشریف لے آؤ انتظار تے دعا منگیاں جا رہی ہیں
جیڑیاں بچیاں سننا اوپر مومٹیاں تے چڑھی ہوئی اوپر والے چباریاں تے اچانک بچیاں دی نظر پئی پہاڑ دے ایک پاسے ہو نبی کریم دی سواری سامنے آئی سیدنا صدیق اکبر نے مہار پکڑی ہے نبی کریم اونٹنی تے بیٹھے نے بددعا دا چہرہ پہ چمکتا ہے اوپر والیاں لڑکیاں نے آواز دے کے گیا مدینے والو چڑھیا نہیں چڑھیا چانے 14ویں رات دا پہلے دعا کر دیا سن چلنا چاہتے ہوں کہنے نے چڑھ چڑھیا نہیں چڑھیا چانے 14ویں رات دا اوے او لگایا ہوندا سونا دلہا برات دا او لگایا ہوندا سونا دلہا برات دا لہادیا پاک جمال بکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری مدینہ پاک میں قریب آ گئی لوگ بڑھ بڑھ کے نبی کریم سرور عالم دا استقبال کر رہے کئیاں نے اٹھنی دی مہار پھڑی کئیاں نے رکاباں پھڑیاں ہر کوئی کہنا ہے آقا میرے گھر چلو آقا میرے گھر چلو اس سے مدینہ پاک ایک غریب انصاری حضرت سیدنا ابو ایوب سب بولو رضی اللہ عنہ اندروں کنڈی لا کے نا تے مصلا بچھا کے سجدے پہ کے کہندے نے ربا میرے کو کچھ ہوندا تے میں بھی انتظام کرواں یا اللہ میرے گھر کھجور دی ٹوٹی ہوئی جگہ چار بھائی کوئی نہیں بستر کوئی نہیں میں کس منہ نال جا کے دعوت دیا کملی والے نے استقبال واسطے بڑے بڑے وڈیرے تے امیر کھڑوتے ہیں سجدے پہ گئے پر کسی نے پکار کے کیا فکر نہ کری عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے وہی لوگ سنور جاتے ہیں یہ حقیقت ہے عاشق مصطفیٰ حضرت عاشق مصطفیٰ عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے وہی لوگ سنور جاتے ہیں اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں جب عشق نے آواز دیتی پھر مسلح دے کے پیچھے ہویا سی سر جھکا کر یہ کہا حضرت انصاری نے سر جھکا کر یہ کہا حضرت انصاری نے کہ دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں امام الانبیاء سرور عالم کی سواری آ گئی رحمت عالم نے فرمایا اور میرے غلاموں سب لوگ میری انتظار ہے سب میرے دیوانے نے پر میری اونٹنی دی مہار چھوڑ دیو جتھے اونٹنی بہ جائے گی نا میں اوتھے لے جاؤں میں کسی کا دل توڑ نہیں آیا میں تے ٹوٹیاں دلاں جوڑنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہاتھ چھوڑ دیو اور آگے آگے اونٹنی جا رہی پیچھے پیچھے نبی کریم دا غلام جلوس بنا کے چل رہے
نعرے لگائے جا رہے ہیں، لڑکیاں نے اوپروں ویکھیا بہارا چھٹ گئی، لڑکیاں کہنے لگیاں ساتے سنیا جتھے داتی بہ جاوسی اے پاک محمد اتھے تیرا چلاوسی، تے ہاتھ اٹھا کے ہر بچی کہہ دیے شالا نی ساڈے گھر آئی، شالا نی ساڈے گھر آئی، وہادیا پاک جمال وکھائی۔ نبی کریم سواری پھر آدھے حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے تے آ کے بیٹھے، غریب انصاری سر سجدے تے رکھے رو رہے ہیں۔ حفیظ کہندا ہے جب نبی کریم دی سواری آئی، جبریل نے آواز دیتی اور انصاری سر سجدے تو چک لے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، اور جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ نبی کریم اٹھنی تو اترے، دروازے تے دستک دیتی، حضرت دکھا بڑی آواز آئی، مانتا کون ہے دروازے تے؟ فرمایا انا محمد رسول اللہ۔ انصاری دی خوشی دی انتہا نہیں، دروازہ کھولیا، نبی کریم دیا قدمہ تے گر گئے، عرض کیتی آقا میں استقبال نہیں کیتا، تیاری نہیں کیتی، قدرت دی آواز آئی، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ مدینے گونج پہ گئی، وہ غریب دی قسمت دیکھو اور انصاری دی نسبت دیکھو۔ جب یہ خبر مدینے گونجی تے بچیاں نے پکار پکار کے کیا، دیکھو نہیں دیکھو سیو، دیکھو نہیں دیکھو سیو، ایک محبوب دے داتی تے بہ گئی بوہے ابو ایوب دے، ویکھو نہیں ویکھو سیو، کم محبوب دے داتی تے بہ گئی بوہے ابو ایوب دے، جتھے نے سنجیاں جائی، جتھے نے سنجیاں جائی، وہادیا پاک جمال دکھائی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک آئے، بس مدینہ پاک دیاں بچیاں نے ایک باری نبی کریم نو دیکھیا، پھر بچیاں نے اتحیہ کر لیا کہ صبح اٹھنا ہے تے ناشتہ مصطفیٰ دی زیارت کرنا۔ سبحان اللہ۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، سردی ہو گئی ہے، گرمی، بارش ہو گئی ہے، آندھی، چھوٹے چھوٹے بچے نبی کریم دے دروازے سامنے دیوار نال قطار بن کے کھلو جاندے، رب دا مائی آئے گا تے ویکھیں گے۔ نبی کریم نے باہر نکلنا، پتہ ہے سرکار دے دروازے تے کوئی لکڑ دے تاک نہیں سن، کوئی لوہے دا گیٹ نہیں سی، کھجور دی چٹائی لٹکی ہوئی، کوئی ٹاٹ لٹکایا، تے بچیاں دی نگاہ اس ٹاٹ تے رہنیاں سن، کدوں ٹاٹ ٹٹے گا، کہ وقت وہ آدھا چہرہ سامنے آئے گا تے ہر بچے دی تمنا ہوندی سی کاش کملی والا سامنے آوے کہ حضور کی پہلی نظر میرے تے پوے۔ میں نبی کریم دی نگاہ چاہوں، اللہ اکبر۔ بچے ویکھدے نے، سرکار مدینہ باہر نکلدے نے تے نبی کریم بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھدے تے انہاں بچیاں دے جڑے بچے یتیم ہوندے نے نا، کملی والے چک کے سینے لاندے تے منہ چومدے نے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک بچے یتیم نو سینے لا کے تے منہ پہ چومن
کول ایک بچہ کہتا ہے کاش میں بھی یتیم کاش میں بھی یتیم ہوں کملی والا سینے لاؤں نبی کریم نے وہ گل سنی تے چک کے سینے لا دیا امام الانبیاء سرور عالم دیا غلاماں دا طریقہ ہے حضور دے سامنے آ کے کھلوندے نے زیارت کردے پھر کر چلے جاندے اللہ ایک یہودی بچہ گلی چ گزریا تے انہیں ویکھیا لڑکے کھلوتے سن تے کہندا دوستو اتنے دیوار نال قطار بن کے کیوں کھلوتے ہو انہاں آکھیا ساڈے آقا نکلن گے تے زیارت کران گے حضور دے دیدار واسطے حضور دی زیارت واسطے وہ یہودی بچہ کہندا ہے تہاڈا نبی ایڈا سوہنا جے صبح صبح بستریاں تو اٹھ کے آ جاندے انہاں آکھیا تو ویکھیا جے نہیں تو اپنا حبیب ویکھیا نہیں کدے ایک باری نبی کریم دی زیارت کر لیندا پھر پتہ چلدا حضور کنے سونے نے بچہ سی کہنے لگا اچھا آج پھر میں بھی ویکھنا تہاڈا نبی ایک پاسے دیوار نال او بھی وکھرا ہو کے کھلو گیا تے نگاہ پردے تے لگیاں تھوڑی دیر گزری جناب امام الانبیاء باہر نکلے پردہ اٹھیا اس یہودی بچے دی قسمت کے نبی کریم کی پہلی نگاہ او دے چہرے حضور نے ویکھیا ویکھ دیا ہی دل دے بیٹھا ساری زندگی اتنا سونا چہرہ نہیں سی ویکھیا نبی کریم کی محبت کی شمع دل میں روشن ہو گئی حضور قریب آئے نبی کریم نے خود سر تے ہاتھ باقی بچیاں نو پیار کیتے ہاتھ پھیرے سرکار واپس چلے گئے بچے کب چلے گئے اس یہودی بچے نے بھی معمول بنا لیا وہ صبح آ کے وہ بھی قطار لا کے کھلو جائے نبی کریم روز نکلتے ہیں جو سر سے بھی ہاتھ پھیر دیتے ہیں ایک دن گزریا 2 دن گزرے ہفتہ 10 دن 15 دن گزرے ایک دن سرکار باہر نکلے تو نبی کریم نو وہ بچہ نظر نہ آیا امام الانبیاء نے فرمایا او میرے ننھے ساتھیو وہ ایک یہودی لڑکا اتنے کھلوندا سی آج وہ نظر نہیں آیا ایک بچہ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے آقا انہوں کل دا بخار چڑھے شدید بخار نال تپ رہا ہے ورنہ اگر وہ صحت اچھی ہوتی تو ضرور آؤں گا انہوں سے تھوڑے نال بڑا پیار ہو گیا جب حضور نے یہ سنیا کہ انہوں بخار ہے تو عالمگیر رحمت والے رسول نے فرمایا ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ بلال سلمان زبیر رضوان اللہ علیہ جی آقا سنیا جی نا وہ بچہ بخار نوں چڑھیا ہے تے نہیں آیا اگے وہ روز مینوں دیکھنا ہوندا سی اج میرا دل کردا ہے میں انہوں دیکھنا معصوماں دے دل بھی معصوم ہوندے نے کدے بچہ اے نہ سوچے ایک طرفہ پیار سی میں ویکھن جاندا سا ہن میں بیمار ہویا تے او ویکھن نہیں آئے بچے دا دل ٹوٹ جائے گا چلو ویکھن چلیے قسمت دیکھو مقدر دیکھو چل رہے اگے سرکار پیچھے نبی کریم سرور عالم یہودی دے دروازے تے آئے دستک دیتی یہودی باہر نکلیا نبی پاک وال ویکھیا ہکا پکا رہ گیا کہنے لگا محمد کریم کس طرح تشریف لے آئے ہو سرکار نے فرمایا تیرے بچے نو دیکھنا ہے تیرا بیٹا روز مینوں دیکھن جاندا سی تے مینوں پتہ لگے وہ بیمار ہے کل دا تے میں اج انہوں دیکھن آیا اس یہودی دی اکھاں چ آنسو آ گئے رو کے کہنے لگا ہن پتہ لگا مینوں پہلے اس پیار دا نہیں پتا ہن میں ساری گل سمجھ گیا نبی کریم نے فرمایا تو کی سمجھے کہنے لگا انہوں کل دا بخار ہے تپ رہا ہے بخار نال 4 پائی تے لے گیا مگر بار بار اودیاں نظراں دروازے ول جاندیاں نے ہن پتہ لگا تہاڈی اڑیک وچ سی تہاڈی انتظار وچ سی نبی کریم نے فرمایا تائیں تے میں انہوں ویکھن آیا او معصوم اے نہ سمجھے میں ویکھن جاتا سا او کریم مینوں ویکھن نہیں آئے حضور نے فرمایا اجازت ہوے تے تیرے بچے نوں ویکھاں ہن بچہ بستر تے لے لیا او دے کن وچ آواز آ گئی میرا کریم آقا آ گیا کملی والے تشریف لے آئے نے بچے دی نظراں دروازے تے لگیاں ہوئیاں دروازہ کھلیا سرکار اندر تشریف لے گئے بچہ 4 پائی تے لے کے ہاتھ جوڑ کے کہندا مینوں بے ادب نہ سمجھو
پیدل قدم بڑھائے حضور دے قریب چلے گئے نبی کریم نے جھک کے بچے کا منہ چومیا رحمت عالم نے اپنا ہاتھ دے سینے تے رکھیا حضور سرانے پہ گئے وہ سر چکی اپنی گود نبی کریم دیا بالا کنگلیاں پھیرن لگ پے پر میں نہیں یار میں تینوں ویکھن آیا اگے تو ویکھن جاندا سی اج میں ویکھن آیا بچے دی ہچکی بن گئی نبی کریم دا پکڑ کے چومدا سینے نال لاندا حضور وال ویکھ کے کہندا دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے خدا دی قسم ہے میرا وجدان کہنا فرشتے چک چک کے اس گل وال چابیاں پاندے ہونگے تجھے دیاں کرم بڑیاں نگاہاں بھی اسے کہتے لگیاں نے میرا محبوب اے بہنا دیا پتراں نوں کیویں پیار دیا کردا ہے ناصر شاہ بھی کہندے نے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے آیا روزہ توڑ کے کملی والے کھجورا کا ٹوکرا دیتا خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے پتھر مارنے والے کو دعا پیا دینا ہے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے تب نرا تقلب وجہ کا فی السماء خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے محبوب کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر پر محبوب کے چہرے کو خدا دیکھ رہا عاشق رسول خطیب پاکستان وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے وہ کنڈے میں بچھا دیئے ایک سر دے ہاتھ پیا رکھتا ہے اور گاڑیاں دے دیئے ایک وہاں پیا دینا ہے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر پر محبوب کے چہرے کو خدا دیکھ اللہ نبی کریم سینے معصوم بچہ حضور دا ہاتھ پکڑ کے چونتا ہے کہندے کتنے کریم ہو کتنے رحیم ہو میں غریب دے کہا ہے کہنے اونچیاں بختم والا جدا دل بار گھر آ جاوے تے واہ مقدر اس ترتی دے جتھے قدم چاہیے ہر تے کامے رو کے کہندا ہے تسی پہلی باری میرے گھر آئے ہو اور اتنا بھی دسو کی پسند کرو گے شہد پسند کرو گی دودھ پسند کرو گی کھانا بناؤ رحمت عالم کا منہ چوم کے فرمایا میرے بیٹے کھانا نہیں چاہیے میں دودھ نہیں پینا شہد کی طلب نہیں کہندا میں اس طرح پہ نہیں جانتا نا کچھ تے پسند کرنا میں نے خوشی ہوئے گی میرے کو کچھ تے آقا نے منگی ہے
آقا کی پسند کرو گی؟ نبی کریم نے منہ چومیا، فرمایا انہوں نے مجاہد انہوں نے غلام اگر کچھ دینا ہی چاہنا ہے میری خوشی تینوں مقصود ہے پھر انہی کر مینوں اسلام دا تحفہ دے دے، میرا کلمہ پڑھ لے، میرے نال پیار کرنا، میرا کلمہ پڑھ لے، میرا صحابی بن جا۔ بچے نے باپ دی اکھاں ول ویکھیا، اکھاں نال اکھاں ملا کے اجازت منگدا ہے، ابا پڑھ لواں کلمہ، باپ دی چیخ نکلی، رو کے کہندا پترا کلیاں نہ پڑھ مینوں بھی نال پڑھا، لا الہ سرکار نے فرمایا اچھا اجازت ہوگی آقا بڑی مہربانی کل اسلام دا سویرا آ گیا کفر دا اندھیرا مک گیا کرم کر دیتا ہے نبی کریم پیار کر کے باہر نکلے رحمت عالم اپنے رومال نال اپنے آنسو پوچھے سیدنا بلال قریب ہو کے کہندے نے اے مدنی کریم آقا اے میرے پاک نبی جدوں کوئی اسلام قبول کرتا ہے تھوڑے چہرے تے مسکراہٹ ہوندی ہے خوشی نال چہرہ کھل جاندا ہے اج پہلی باری تانوں روندا ویکھیا ہے کملی والے روندے کیوں پئے ہو رحمت عالم دے آنسو تیز ہو گئے فرمایا اس گل تے پیا رونا میرے نبی صحابی دا وقت تھوڑا رہ گیا میرے بعد روح برباد کر جائے گی اے خوش نصیب ہے جنہیں موت تو پہلے میرا کلمہ پڑھا پھر موت آ گئی موت دا وقت تے کلمہ پڑھی جاندا ہے نبی کریم تے درود بھیجی جاندا ہے ساڈے ملک دے شاعر نے شوکت صاحب شوکت کہندے نے پھر حال یہ بن گیا کہ وقت ندا لبوں پہ رہا یا نبی مدد وقت ندا لبوں پہ رہا یا نبی مدد آخری وقت روح نکل رہی ہے پر وقت ندا لبوں پہ رہا یا نبی مدد گھر والیاں غسل دیتا قبر پہنایا جنازہ پڑھایا قبر وچ لٹایا اتے مٹی پا کے واپس چلے گئے فرشتے قبر وچ آ گئے پھر قبر میں کہہ کے اٹھا یا نبی مدد وقت ندا لبوں پہ رہا یا نبی مدد فرشتیاں اٹھایا پھر قبر میں کہہ کے اٹھا یا نبی مدد اوزم دے گردو جواب آجو غور کریو کہنا پھر قبر میں کہہ کے اٹھا یا نبی مدد شوکت میری لاحد میں وہ منظر عجیب تھا کہنا شوکت میری لاحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود نبی سے کہا یا نبی مدد شوکت میری لاحد وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود نبی سے کہا یا نبی مدد سنیا نال کر مصطفیٰ دے پیار والی دولت اللہ نے تیری قسمت لکھ دیتا ساڑھے سیالکوٹ دے علاقے دے مولوی صاحب رو رو کے گل سناندے ہوندے سن کہ میں مدینہ پاک اللہ صاحب مضبوط مدینہ مسجد نبوی شریف کے قریب ایک مکان کرائے تے لیا تے میں بیٹھ کے تے روٹی کھا رہا سا تے گوشت پکے ہویا سی تے ہڈیاں باہر گلی تے پیا سک رہا مولانا فرماندے نے میں دیکھیا ایک کالے رنگ والا بچہ حبشی بچہ پیروں میں جوتیاں کوئی نہیں پھٹے پرانے کپڑے سر تے ٹوپی کوئی نہیں تے گلی آ کے تے ہڈیاں چک کے سے پیا تے میں سمجھ گیا بچہ بہت بھوکا ہے میں آواز دیتی بیٹا ہڈیاں نہ تو اندر آ میرے نال کھانا کھا
میں انہوں اپنے سرانے والے پاسے بٹھایا, اپنے ہاتھ نال کھانا کھلایا. کھانا کھلا کے میں پوچھا تینوں بہت بھوک لگی سی؟ رو کے کہنے لگا 3 دنوں کا فرق ہے, 3 دن ہوئے نے کھان واسطے کچھ نہیں سی ملیا. مولا فرماندے نے میں بڑے پیار میں پوچھا تیرے ماں باپ نہیں؟ رو کے کہنے ماں باپ ہوندے تے تیریاں سٹیاں ہڈیاں میں چلا ہے, میں یتیم ہوں. برادری ساتھ چھوڑ گئی ہے, ماپے قبر وچ میں. مولانا کہندے نے میں انہوں سینے لا کے آخیا رو نہیں, تو بڑا پیارا بچہ ہے, تو میرے مدینہ پاک ملے, آج تو بعد تینوں میں اپنا بیٹا پوا لے. بیٹا میری بیوی تیری ماں بن گئی, میریاں بچیاں تیریاں بہناں بن گئیاں, میرے بیٹے تیرے بھائی بن گئے, میں تینوں اپنے وطن لے جاؤں. ادو پاکستان نہیں سی, سارا ہندوستان سی. ہندوستان لے جاؤں گا, تینوں ماں کا پیار ملے گا, باپ کی شفقت ملے گی, بھائیاں دے لاڈ ملن گے, بہناں دیاں دعاواں ملن گیاں, جائیداد وچ حصہ دیاں گا, مکان وچ حصہ دیاں گا, بیٹا تو میرا بیٹا ہے. مولانا کہندے نے اس بچے نے ایک گل سنی تے چھال مار کے اٹھیا, تے دروازے چوں باہر نکل کے گلی چ کھلو کے مینوں کہندا ہے اڑے آ. میں اودیاں اداواں تو صدقے میں دوڑ کے باہر نکلیا. میں کہا بیٹا کی گل ہے؟ مینوں کہندا ہے سچ دس, میں تیرے ملک چلا جاواں ہندوستان, کہ مینوں ماں باپ دا پیار ملے گا؟ میں کہا بیٹا مدینے جوا دا پیار ملے گا, مینوں بہناں دا لاڈ دے گا؟ ضرور دے گا. پھراواں دا پیار دے گا, جائیداد وچ مولوی حصہ دے گا, مکان دے گا؟ میں کہا بیٹا میں وعدہ کرنا ضرور دے, مدینے میں ضرور دیا گا. مولانا فرماندے نے میری چیخ نکل گئی. معصوم بچے نے اپنی انگل چک کے نا کہ نبی کریم دے روضے وال کر کے کیا اے روضہ بھی دے گا. سبحان اللہ. مولانا کہندے نے میری چیخ نکل گئی. میں کیا بیٹا جے روضہ اوتھے ہوندا تے میں ایتھے سب کچھ نہیں آگا, پر روضہ نہیں. بچے دی اکھاں وچ خون اترایا, انہاں کیا مولوی جا تیری جائیداد تینوں مبارک ہوئے, تیرے بیٹے تینوں مبارک ہونی. ہاں ذکر صلی اللہ میں تے بہوں ہاں ذکر صلی اللہ میں تے بہوں میں بیمار ہاں اے دوا میں تے بہوں میں بیمار ہاں اے دوا میں تے بہوں میں دیرات صلی اللہ پڑھتا رہ ساں, اے بن جاسی روح دی رضا میں تے بہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ. میں دیرات صلی اللہ پڑھتا رہ ساں, اے بن جائے روح دی رضا میں تے بہوں. مولوی مینوں اولاد ہمارا پیار دسنا ہے, مینوں جائیداد دا لالچ دینا ہے, زمیناں دا لالچ دینا ہے, اپنے وطن دیاں بہاراں دسنا ہے. جا چلا جا بہشتاں دی میں کو ضرورت نہیں کوئی, بہشتاں دی میں کو ضرورت نہیں کوئی, مدینے دی مٹھڑی ہوا میں تے بہوں. خدا دی قسم کائنات دی دولت ایک پاسے تے مصطفیٰ کریم دا پیار ایک پاسے. سنیا ناز کر, اے پیار والی دولت اللہ نے عطا کی. ایمان نال دس, جس نو اللہ نے محبوب جیسا نبی عطا کیتا ہے, وہ دا حق نہیں بنتا وہ خوشیاں مناوے. یہ ہر گھر خوشیاں ساڈے تے احسان دے ہوئے, گواڑیاں تے نہیں ہویا جو خوشی کرن, ساڈے تے ہویا. اللہ نے کیا اللہ قد من اللہ علی المؤمنین, البتہ تحقیق اللہ نے مومنہ پہ احسان کیتا ہے. کنہ پہ احسان کیتا ہے؟
کہا اس باس فیہم رسولا کہ انہاں وچ اپنا رسول مبعوث جنہوں احسان بنا کے بھیجیا انہوں آخیا سجنا ذرا تو آپ ایک بات کہہ دے قل میرے حبیب فرما دیو بفضل اللہ و برحمتہ اے میری امت جب اللہ کا فضل ملے رحمت ملے تو کی کرو تابعدار کا فالیہ فرحو فالیہ فرحو کا کی معنی ہے خوشیاں مناؤ میں بڑی کوشش کی تھی کسی کتاب جو اے میرے معنی نہیں ملیا پر پوری پا لو یا منہ سجاؤ مینو ایک مولوی کہنے لگا صاحب دادا صاحب تھوڑی سمجھ نہیں ہوتی نبی کریم 12 ربیع الاول کو دنیا آئے نے تے 12 نو نبی پاک فوت ہوئے تے تسی نبی پاک دا میلاد مناندے ہو تے وصال نہیں مناندے میں کہا بھئی اپنی اپنی ڈیوٹیاں نے میلاد واسطے اسی ہاں تے پوری واسطے تسی میں کیا یہ 10 بار جمنا پہلے ہوندا یا مرنا پہلے اس آخیا تینوں نہیں پتا میں کیا مینوں تے پتہ ہے تو دس کہنے لگا جمدا بندہ پہلے تے مردا بعد میں کیا پہلے نبی پاک دا میلاد تے منان دے تے موت دی اسی قائل ہی نہیں ہو ساڈا عقیدہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ خدا کی قسم ہے احمد رضا تیری جتیاں دھو کے پیر دے دل کردا ہے اتنا اونچا عقیدہ دے گئی ہے اوے دنیا والیو احمد رضا اللہ دی قسم چوک کے پیا کہندا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے لوگ کہنے نے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا میرا دل بھی چمکا دے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو یہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے کہ تھانے تو مراد پولیس چوکی نہیں تھانا بھونے کے رستے میں ہے جا بجا تھانے والے کے رستے میں ہے جا بجا تھانے والے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے جرانے والے پر چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ہم میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے آگے تے رب نے کیتا احسان تے اس احسان تے اسی جشن منانے ہیں تے جلوس کرنے ہیں تے نعرے بلند کرنے ہیں تے اللہ کا شکر ادا کرنے ہیں مولا تیرا کرم ہے تو اپنا مائی سنگ کا گھر گھر حضور کا جشن سبحان اللہ رنگڑ وال مبارکباد دے مستحق تمہاری اصل تو لے کے اس وقت تک اسی سرکار دی محفل سے جا کے بیٹھی ہو خدا تھوڑے رزق وچ کاروبار مال جان اولاد وچ لاکھاں دی برکت عطا فرمائے میں جدوں پاکستان وچ تنہائی میں نے کئی باری تے تھوڑے لوکاں یاد ہونیاں نے اے بڑیاں بڑیاں نمازیاں تے نوجواناں دی جوانیاں تے بچیاں دا پیار اللہ تعالیٰ تنوں برکت عطا فرمائے دارین دی اساتذہ تو نوازے مسجد شریف تے گنبد دیکھ کے دل نو کچھ سکون ہو گیا اور کام چل اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہاں بس جب گنبد آ گیا تو گنبد والا آپ ہی نظر رکھے گا سبز گنبد سے دوروں نظارہ ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے غلاماں دی مسجد ہے یہ مسجد سے صلاۃ و سلام دی آوازاں وہ کہنا ہے ہاتھی لنگ گیا ہے پوچھل سے لنگ جائے گا اتنا کام ہو گیا ہے اور پیچھے تھوڑا جا کم رہ گیا تو ڈھیلے نہ پوے ہو جس رب نے دولت دیتی ہو اسے رب دے گھر تے لاؤ تو پھر ویکھو تسوں دا گھر چمکاؤ تھوڑے گھر کیویں چمکاوندا ہے دنیا دے گھر نال آخرت دے گھر لہذا جان لگیاں بڑھ کر کے حصہ لوے اور بعد وچ بھی جان تک ہو سکے مہربان صاحب بھائی الفت صاحب منصور صاحب مسجد نمازیان مسجد کمیٹی میں سب دا ممنون ہاں کہ جنہاں نے بلا کے مینوں آپ حضرات دی ملاقات اور زیارت دا موقع فراہم کیتا اپنے بھائی
علامہ قاری خادم حسین صاحب میرے انتہائی کرم فرما میرے خان بھائی نے مولوی دے بڑے بڑے ویکھے نے پر زندگی جدوں بھی ملاقات ہوئی اس برا دے چہرے تے وڈ اے اللہ تعالی جس کو مقدر عطا فرماندا ہے پروردگار عالم کرم فرمائے خدا انہاں دیاں پریشانیاں دور کرے میاں اسلم صاحب میرے دوست نے بھائی نے اتنے علماء تشریف فرمان اس وقت تک میں انتہائی ممنون ہوں ان علماء دے جوڑے میرے سر نہ تاج نے خدا وہ جلد وقت لے آوے کہ میں پھر آواں تے مسجد کے حال وچ خطاب ہوگا انشاءاللہ میں امید رکھنے کی جلدی مسجد کا افتتاح ہوئے گا اور انشاءاللہ زندگی ہوئی تو حاضری ہوئے گی خدا میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے پاکستان کے اندر اس سال محرم شریف کے اندر میں نے جو سائبان کے اندر خطاب کی تھا کربلا کے عنوان کے سیدنا امام حسین کی عظمت کے حوالے نال آپ کی شہادت کے حوالے نال لاجواب خطاب سنن کے قابل میلاد مصطفیٰ کانفرنس ربیع الاول شریف کو چند دن پہلے فیصلہ آباد کے اندر ہوئی عظیم الشان کانفرنس یہ دونوں خطاب میلاد شریف اور کربلا کے عنوان کے دونوں آڈیو کیسٹاں موجود نے جان لگیاں لے کے جاؤ آپ سنو بچیاں سناؤ اپنے ایمان تازہ کرو آپ سے بتاؤ مفتی صاحب کا اور جتنے بھی دیگر علماء کرام ہیں سب کا انتظامیہ کی طرف سے آپ تمام حضرات کی طرف ممنون کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت کیا. اللہ پاک آپ کی عمر میں علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام میرے آقا اب تو طیبہ میں بلا لو حسرتیں دل کی نکالو عنبری زلفیں سنگا دو اور اپنے دامن میں چھپا لو یا نبی سلام میرے آقا ہے گناہ کا بوجھ بھاری ہم نے منزلیں چلنا ہے سواری یا رسول اللہ ہم کر رہے ہیں آہزاری اغثنی یا رسول اللہ اب لاج رکھ لیجو اور اب شفاعت بالمحبت کیجئے اور اذن کب کا مل چکا اذن کب کا مل چکا اب ہم
صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجیے، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دعا کے لیے تو میں اپنے بھائی حضرت علامہ مفتی صاحب کی خدمت میں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے کریم مالک، ہماری صادری کو اپنی بارگاہ میں، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جیسے ہم نے اس گرین گیٹ کی مسجد میں کھڑے ہو کے سلام پڑھا، قسمت میں جلد ایسا وقت آئے کہ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں، مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ اور مقامات مقدسہ کی بار بار حاضری ہو۔ جن دوستوں نے اس پروگرام میں کسی قسم کا حصہ لیا، قادہ میں، دل میں، سکھ میں، لنگر شریف میں حصہ لیا، پکانے میں، بنوانے میں، میرے اللہ سب کی محبت کرنا۔ جن دوستوں نے کلام پاک پڑھ کے مل کی ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یہ ہماری طرف سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بہر میں پیش قبول فرما۔ جتنے احباب دور سے یا قریب سے تشریف لائے، سب کو رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ ہمارے دوست جناب محمد عالم صاحب بیمار رہتے ہیں، سب دعا کریں اللہ تعالیٰ نبی پاک صدقہ نبی شفا۔ ہمارے ایک دوست ہیں شمیم اختر صاحب، پنجیڑی کے رہنے والے، بڑی محبت کرتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں پنجیڑی گیا تو آپ بڑی محبت سے پیش آئے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے بھی احباب ہیں وہ مجھ سے صرف رسول اللہ کا غلام ہونے کے ناطے پیار کرتے ہیں۔ میرے اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے مہربان حاجی فضل داد صاحب یہاں رہ کے ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھیجا اور الحمدللہ بہت بڑا تعاون کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے، زندہ رہیں کی ساتھ عطا فرمائے۔ جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی جولیاں اللہ کرم کے خزانے سے، جو مسجد کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، میرے اللہ سب کی دنیا بھی بہتر فرما، دین بھی بہتر فرما۔ میرے اللہ آج رات سب کو سرکار کی زیارت نصیب فرما۔ انبیاء سرور عالم کی انبری زلفیں سنبھالے، میرے اللہ امام الانبیاء کا وفادار امتی بنا، عمر میں سرکار آئیں تو شرمندہ ہونے سے بچ جائے۔ یا رسول اللہ غلاموں کا نذرانہ قبول کیجیے، یا رسول اللہ ہماری حال پہ رحم و کرم کیجیے، یا اللہ اپنے محبوب کی انبری زلفوں کا صدقہ ہماری جولی میں کرم کے خزانے سے ڈال ڈالیے۔ اس مسجد کے جو نمازیان ہیں ان کے لیے دعا کریں، جو معاونین ہیں اور خطیب حضرات، ان کے علاوہ مولانا عبدالشکور صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، یہ ایسے مبارک بھائی ہمیشہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے، ان کی ساتھ و سربراہی اللہ ان کی علم و فضل میں اللہ پانی برکت فرمائے۔ میرے اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، ہر کوئی تیرے محبوب کا غلام ہے، اپنے محبوب کا صدقہ سب کی جولیاں بھر دے، سب کی دعائیں قبول فرما۔ حضرت علامہ قاری خادم حسین صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں شفاعت دے، اللہ نبی پاک صدقہ ہماری اس بہن کو صرف کاملہ، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے، اللہ سب دکھیوں کا دور فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب خیر خلقی ونور عرشی وزینت فرشی وقاسم رزقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔